حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، آپ بہت بڑے سخی تھے، سخی کیوں نہ ہوتے، ان کی رگوں میں آمنہ کے لال کا خون تھا۔ ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے حسن ابن علی، میں نے بڑی جگہ سے مانگا ہے لیکن میرا کاسا کبھی بھرا نہیں، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، فرمایا جو جی چاہتا ہے اٹھا کر لے جا۔ اب وہ بندہ اٹھانے لگا، اتنا سامان اکٹھا کر لیا کہ اب اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ عرض کرنے لگا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں بازار سے کوئی مزدور لے آؤں۔ آپ نے فرمایا جا مزدور بھی لے آ، اٹھا کے لے جا۔ وہ مزدور لے کے آیا، سامان جب اٹھانے لگا تو امام حسن نے پوچھا کیا سوال کرنے والے مجھے یہ تو بتا، جو مزدور تو لے کے آیا ہے ان کی دہاڑی کے پیسے تیرے پاس موجود ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سامان بھی لے جا اور ان کی اجرت جو ہے وہ بھی مجھ محمد ابن علی سے لے جا، حسن ابن علی سے لے جا۔ تو آپ نے وہ بھی عطا فرما دیے۔ میرے بھائیو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل چل کر فرمائے ہیں۔ اگر آپ کے دوست احباب کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے پاس سواریاں بھی موجود ہیں، آپ کے غلام بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کسی سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ آپ فرماتے میں اس حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں سواری پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ٹائم آیا کہ آپ جا رہے تھے، رستے کے اندر آپ کے پیر مبارک متورم ہو گئے، سوزش ہو گئی، آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا اس پہاڑی کی دوسری جانب ایک حبشی غلام ہے، وہ تیل بناتا ہے، اس سے تیل لے کر آ، میرے قدموں پہ لگانا، اس سے سوزش جو ہے وہ اتر جائے گی۔ اب وہ غلام تھا چلا گیا، اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ حضرت کیسے جاؤں، آپ تو پہاڑ کے پیچھے کی بات کر رہے ہیں۔ غلام چلا گیا، جا کے کہنے لگا کہ مجھے تیل چاہیے۔ اس نے کہا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت امام حسن کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ یار میں بھی حضرت امام حسن کا غلام ہوں، سرکار کے اہل بیت کا نوکر ہوں، لیکن میں جا نہیں سکا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہا حضرت اب تیل آپ نہیں لگائیں گے، آپ کا غلام تیل لگائے گا، اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ تیل لگایا گیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا تیری قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت سب کچھ آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، اپنی قیمت بتانی پڑے گی۔ کہنے لگا حضرت دعا فرما دیں، میری اولاد نہیں ہے تو اللہ نے میری بیوی کو امید سے رکھا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بیٹا عطا فرما دے تاکہ میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں۔ حضرت امام حسن تھوڑی دیر توقف فرمایا، فرمانے کے بعد کہنے لگے کہ اے حبشی جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے، وہ عذاب بھی صحیح سلامت ہے، اور ایک بات اور ہے وہ اہل بیت کا خادم بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیو، حضرت امام حسن سرکار کے بیٹے تھے۔ 28 صفر آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت امام حسن اتنے بردبار تھے، اتنا حلیم الطبع تھے آپ کہ آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بھی زہر کاثر زائل ہوا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ جب 5ویں مرتبہ زہر دیا گیا تو جناب حسن کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کا کچھ حصہ آپ کی پانی کی سراہی کے اندر ڈالا گیا۔ جیسے ہی امام حسن نے وہ پانی پیا تو حلق سے لے کے ناف تک آپ کا سارا اندر کا سسٹم تو جو تھا وہ کٹ کٹ کر باہر آنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ قریب ہوئے، عرض کیا کہ بھائی جان آپ بتا دیں کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی حسین تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا کہ بھائی جان میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے جس پہ شک ہے، اگر تو اس نے یہ کام کیا ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی کا خون تیرے ہاتھ پہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے تو خون کے ڈر کی وجہ سے خلافت کو چھوڑ دیا تھا، اور اگر خون کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس وقت خلافت کو نہ چھوڑتا۔ میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ خلافت کیا بات ہے،
آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن سرکار کی امت کا خون نہیں بہانا چاہتا. تو میرے بھائیوں، آپ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. 28 صفر کو آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے.